سکتا ہوں؟ اگر اللہ چاہے تو میں. بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا، وہ بچ جاتا ہے کیونکہ بچانے والا اللہ ہے. کہا اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا. تو ہلاکو کہنے لگا کیسے؟ جب ایسے کیا نا، کیسے ایسے کیا نا، تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا. وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے، وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے. تو بڑا گھوڑ سوار تھا، نیزہ باز تھا، چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے. کیسے؟ تو کیسے بچے؟ یوں ہاتھ گھمایا، لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی، نیچے جھکا. جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے. جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا. گھوڑا ڈر کے دوڑ گیا. جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا. سپاہیوں کہتا دوڑو اس کو پکڑو. سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا. گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا، نہ آنکھیں سلامت تھی، نہ ناک سلامت تھی. اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو. ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا. بابا ہنس رہا تھا. ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکرا رہا ہوں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے. تو اس نے مجھے، امام مالک بیٹھے تھے ہارون رشید کے پاس، سخت پیاس لگ گئی ہارون رشید کو. اتنی سخت گرمی پیاس. یہ روزہ کھول کے نا کوئی چیز نہ ہو، پانی ہو تھوڑا سا ٹھنڈا سادہ پانی، تو دل کرتا ہے سارے پی جائیں آج. حضرت مولا علی نے مثال دی ہے شیر خدا نے. حضرت علی نے انوکھی بات کرتے، کہتے نا مجھے فلاں جان سے پیارا ہے. تو شیر تھے نا تو شیروں جیسی باتیں کرتے. کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے؟ تو فرمانے لگے سخت گرمی سخت پیاس میں جتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہے صلی اللہ. ایسی مثال عطا فرمائی. لوگ وہیں کھڑے ہیں جان سے زیادہ پیارے. فرمایا نہیں، سخت گرمی میں سخت پیاس میں اتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. ہارون رشید کو پیاس لگ گئی تو پانی کچھ دیر سے آیا تو تڑپنے لگا. پانی لاؤ، گلا خشک ہو گیا. گھنٹہ ہو گیا، شور کرنے لگا، جلال میں آ گیا. تڑپ لاتے کیوں نہیں، جلدی کرو. جب بندہ گرمی میں آتا ہے نا باہر سے تو پانی دیر سے آئے نا تو دل کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بم بھی پھوڑ دے. پانی کو دیر سے آیا ہے، پہلے پانی. اس لیے سمجھدار خواتین باہر سے جب کوئی آتا ہے تو پہلے پانی لاتی ہے. پانی پی لیں جناب. تو ہارون رشید تڑپ رہا ہے. امام مالک قریب بیٹھے تھے. خادم کہنے لگا حضور ایک کنواں خشک ہو گیا ہے اور دوسرا آپ کی شایان شان نہیں، پانی صاف نہیں، تو تیسرے سے بندہ لینے گیا ہے، آ رہا ہے. بندہ تھوڑی دیر سے آیا تو ہارون رشید بڑا پریشان تھا. اب بات امام مالک کر رہے تھے تو وہ نہ توجہ اس کی پانی کی طرف تھی. پیالہ پانی کا اندر داخل ہوا تو ہارون رشید کا دل کرتا تھا کہ اڑ کے پانی کے قریب چلا جاؤ. لپک رہا تھا پانی کی طرف. جب پانی آیا اس کو پکڑایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ ذرا ٹھہر جا، پی لے، نہ آگے ہے نا تیرے قبضے میں ہے. ایک مسئلہ مجھے بتا لے پھر پانی پینا. ہارون رشید ایک رات پہلے نا بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں حکومت صحیح چلا رہا ہوں، میرے معاملات بڑے اچھے، اپنی حکومت کی تعریفیں ایک رات پہلے ہو رہی. اب جب پانی پینے لگا تو امام مالک اس کو رات والی بات پہ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں. فرمانے لگے بادشاہ رک جا. رک گیا. آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی ملتا ہی نہ، پورے ملک میں نہ ملتا، پھر تجھے پتہ چلتا پوری دنیا میں نہیں. ذرا سوچیں آپ، اگر پانی خدا نہ خواستہ اگر پانی ملے ہی نہ، کا نہ ملتا، پانی کو کوئی اہمیت تو نہیں نا ہم دیتے. نلکا کھلا ہے تو کھلا ہے، اور اگر ملے نہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے پانی. ایک قدم نہ لوگ چل سکے. کہا ہارون رشید اگر ملے ہی نہ اور اگر تجھے لینا پڑے ایک پیالہ پانی کا تو کیا دے کے لے گا؟ کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی حکومت اور پانی کا پیالہ لے لوں گا.
امام صاحب فرمانے لگے چل سمجھ میں آ گیا، پی لے پانی۔ اس نے پی لیا، تو پیا اس طرح کہ پانی پیالہ منہ سے لگایا تو اتارا تب بھی جب ختم ہو گیا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے پی لیا؟ کہ پی لیا۔ فرمانے لگے ایک مسئلہ اور بتا، اب اگر تو نے پانی پی لیا تیرا پیشاب بند ہو جائے، یہ پانی پینے کے بعد پھر پیشاب آنا بھی ضروری ہے، اگر بند ہو جائے تو پھر کیا دے گا؟ تو امام صاحب کی طرف غور سے دیکھنے، فرمانے لگے سوچ کے بتانا۔ کہنے لگا حضور آدھی سلطنت باقی کی بھی دے دوں گا۔ تو امام صاحب نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا، چلنے لگے۔ کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے اس بادشاہ کے پاس کیا بیٹھنا جس کی پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہے۔ ایک پیالہ پانی کا اگر نہ ملے تو آدھی گئی، اور پیشاب نہ آئے تو باقی بھی۔ کہنے لگے تو کس سلطنت کی باتیں کرتا ہے؟ کل من علیہا۔ سکندر اعظم نے 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ وہ بندہ ہے جس کو تاریخ نے گریٹ کا لقب دیا ہے۔ لکی نہیں کہتے، ہم کہتے بڑا لکی ہے بھائی۔ لوگ کہتے تھے یہ مقناطیسی آدمی ہے، کبھی ناکام ہوا ہی نہیں۔ سکندر اعظم کبھی ناکام نہیں ہوا۔ جس علاقے، اور عمر کتنی بھائی، اتنی کم عمری میں اتنی دلیری، آدھی دنیا فتح کر لی۔ ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جیلم کے پاس لگا تھا، ایک تیر لگا اسے۔ اس نے کہا بندہ تلاش کرو، کسی کی اتنی جرت کہ سکندر اعظم کو تیر مارا ہے، تلاش کرو۔ جب ڈھونڈنے لگے تو بندہ نہ ملا، تو سکندر نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر دو۔ مرد بھی مارے، بچے بھی مارے، بوڑھے بھی مارے۔ تو لا کے لوگ کہنے لگے انسان کوئی نہیں بچا۔ کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو، بلیاں بھی قتل کرو، ہو سکتا ہے کسی بلی نے منہ میں رکھ کے پھینکا ہو، کتے بھی مار دو، کبوتر بھی مار دو، ہر چمکتی والی آنکھ اس نے بند کر دی۔ یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر بابل میں تھا، ملیریا بخار ہوا۔ کیا کہتے ہیں ہم، چند ٹکیوں کی مار ہے، دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا۔ ملیریا بخار ہوا، 32 سال، کچھ لوگوں نے کہا نہیں 2 مہینے کم، 33 سال عمر ہو چکی تھی۔ تو سکندر اعظم زمین پہ بیٹھا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، موت کا جھٹکا لگا، موت کا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ 2 ہفتے کا سفر رہ گیا تھا گھر پہنچنے کا، تو سکندر ایک صوبے کا، ایک ملک کا، ایک چھوٹے سے علاقے کا سربراہ نہیں، سکندر آدھی دنیا فتح کرنے والا، پلیٹ میں رکھ کے کسی نے حکومت نہیں دی، خود محنت کر کے فتح کی۔ لیکن سکندر ایڑیاں رگڑتا ہے، زور زور سے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف 2 ہفتے کی زندگی لے دے، میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا، گھر مرنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے 2 ہفتے کی زندگی، 2 ہفتے کی، کوئی 2 ہفتے، مٹی دیں تو مٹی رہنا ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے، کل مٹی دے تھلے کا، کوئی مجھے مہلت لے دے۔ لیکن رب کا قانون ہے، جب وقت آ جاتا ہے پھر مہلت۔ میرے بھائی اپنی زندگی نہ عاجزی میں، جھوک کے، سادگی میں، کونے میں، دنیا کے پروٹوکول ختم ہوں گے۔ اصل پروٹوکول وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا امیر جو ہوں گے، امیر وہ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، اور غریب اپنے پیروں کے نیچے انہیں مسل کے چلے جائیں گے۔ یہ وہ والے امیر جو تکبر کرتے تھے، ورنہ تو امیر حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ جو امیر تکبر کرے، اکڑ جائے، اگر امیر ہو عاجزی اختیار کرے تو پھر تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو سمیٹیں، ہم جانے کے لیے، جن کی عمریں میری طرح 40 سال کی طرف سفر کر رہی ہیں نا،
وہ آدھی زندگی جی چکے ہیں، باقی آدھی پتہ نہیں ہے۔ لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے۔ حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے، ہڈیاں چور چور ہیں، مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے، آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو ختم ہو گیا، تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں۔ تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچا کیا، اس کا تذکرہ رہے۔ اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متکبر نہ ہونے کے، عاجزی حسن ہے زندگی کا۔ خزانہ آئے تو قارون نہ بنے، محل بنائیں تو شداد نہ بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فرعون نہ بننے دے، اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکو خاں اور چنگیز خاں نہ بناؤ، اور اگر نمازی بنو تو وہ والے نمازی بنو جو نمازی بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو کسی نے عید والے دن دیکھا تو عمر رو رہے تھے، چھوٹی عید والے دن۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے ڈیک تیار کر کے رکھ لیے ہیں، تیاری ہو گئی ہے، چاند رات کو جو نیکیاں کمائی ہیں وہ ساری شیطان کے حوالے کریں گے معاذ اللہ الا ماشاء اللہ، اس کو کہیں گے لے جا ہم نے کمائی ہیں تیرے لیے، فوراً پہلی رات ہی، ادھر اعلان ہوا نہیں ادھر تماشے لگے نہیں معاذ اللہ۔ حضرت عمر عید والے دن رو رہے تھے، کسی نے کہا عمر یہ خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے خوش تو وہ ہونا جس کو یقین ہے کہ اس کا نماز روزہ قبول ہو گیا، مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں میرا قبول ہوا ہے کہ واپس کر دیا جائے گا، جاؤ مجھے کچھ خبری سناؤ آ کے کہ میرا قبول ہوا۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو دل کرے تو کہے جا اٹھا کے لے جا، تیرا مجھے پسند ہی نہیں۔ عاجزی میں رہیں، انکساری میں رہیں، عمل کر کے روئیں، کہے مولا تیرے قابل تو نہیں پر تو مہربانی فرما اسے قبول فرما۔ ایک صحابی تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں، عتبہ نام تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ بناؤ سنگار سے عورتوں کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اچھی خوشبو کہاں سے ملتی ہے، بناؤ سنگار کا سامان، تو عورتیں ذرا اس کے اندر اپنے آپ کو ذرا اگلی صفوں میں سمجھتی ہیں، اور چلو اچھی بات بھی ہے، اپنے خاوند کے لیے اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کرے تو باعث اجر ہے اس کے لیے۔ تو وہ 4 بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نا ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو استعمال کرتی ہیں، لیکن ہمارے شوہر حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کو ہم نے کبھی خوشبو لگاتے نہیں دیکھا، اور ان کی خوشبو ہمیشہ ہماری خوشبو پہ غلبہ پا جاتی۔ تو وہ صحابیات 4 کہتی ہیں کہ ہم ٹٹولتی تھیں، ان کی جیبیں دیکھتی تھی، خوشبو کہاں سے لاتا ہے پر خوشبو کوئی نہیں، جسم بڑا مہکتا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی 4 نے مل کے، 4 بیویاں، سمجھ نہیں آتی تھی۔ فرماتے ایک دن 4 اکٹھی ہو کے کہنے لگیں آج نہ چلو اس بات پہ تو 4 سوکنے اتفاق کرے نا۔ کہتے نے اپنے شوہر سے کہا آپ بتائیے خوشبو کہاں سے لاتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی قسم کبھی لگائی نہیں، ہوئے 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 کبھی نہیں لگائی، اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار، کبھی لگائی نہیں خوشبو۔ کہا آپ عجیب بات کرتے ہیں، ہم تھک گئی ہیں سالوں سے، اب لگاتے نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو فرمانے لگے آؤ نا سنو نا میرا قصہ تو سنو، میری داستان حسن تو سنو، میرے اوپر جو کرم کی برکھا برسی بس مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ کہا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عتبہ فرمانے لگے میری کمر پر باندھ گئے تھے دانے، ان میں ہوتا تھا درد، تکلیف، آزمائش، جلن، میں تکلیف میں تھا، تو میں تکلیف سوائے ان کے کس کو بتاتا جو میرے ہر بات میں میرا سہارا تھے۔
میں سیدھا چلا گیا دروازہ رسول پہ، رو کے عرض کی حضور یہ درد ہے، سونے نہیں دیتا. تو کہتے ہیں کریم نے فرمایا تو کرتا اوپر کرنا. کہتے ہیں میں نے کرتا اوپر کیا تو حضور نے لعاب دہن انگلی سے لگا کے میری کمر پہ لگایا. فرماتے ہیں وہ لعاب دہن میری بیماری لے گیا اور خوشبوئیں چھوڑ گیا. میں جیسے جیسے غسل کرتا جاتا ہوں خوشبو بڑھتی جاتی ہے، تازگی بڑھتی جاتی ہے. نہ سمجھ آئے تو مدینہ جا کے دیکھو، مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھو، جاؤ حضور سید عالم کے شہر نور کی گلیوں سے ہو کر جا کر دیکھو. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. جا کے دیکھ لو، نظارہ کر لو. اللہ تعالیٰ نے حضور کا سراپا ہی ایسا بنا. یہ حضور کے دستے مبارک ہے نا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا حضور کے ہاتھ نرم تھے. کستوری سے اتنی خوشبو نہیں آتی جتنی دستے مبارک سے آتی تھی. اور فرماتے ہیں عرب کی گرمی بڑی مشہور تھی، میں حضور کے دستے مبارک ہاتھ میں لیتا تو برف سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے. اتنا اللہ تعالیٰ نے محبوب کو معنویت کے ساتھ سجایا سنوارا، کمال ہو گئی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا تھا. عدالت تھی، جج تھے حضرت زید بن ثابت. حضرت عمر پہنچے، حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے، جگہ خالی کا امیر المومنین بیٹھ جائیے. آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی، ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے، یہاں تو دونوں کے لیے جگہ بناتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا. پھر بات ذرا آگے بڑھی، حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں. تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے، کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے زید آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا. آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور امیر المومنین کہہ کہ آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے. اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے. یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا. اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے. ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا. میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے. آپ فرمانے لگے تو نہ عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر، عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے، اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چلایا کرتا تھا. لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے. یہ جو بت پال لیے نا، اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ، تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ، آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ، آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے. وسیع الظرف، وسیع المزاج بنے، وسیع المشرب بنے. آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں. کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا. ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں. میرے نبی پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, نبی کریم تلاوت کر رہے تھے. اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے, والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں, مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے, تو انداز ہی نرالو. حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی. کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگے. سریلی اتنی تھی, اس میں لطف اتنا تھا. ابو سفیان بھی آ گئے, کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے. اخنس بن شریک بھی آ گیا. تھوڑا نہیں سنا, ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے ہیں, ساری رات تلاوت سن. صبح ملاقات ہوگی, تو کدھر آیا تھا, تو کدھر آیا تھا, تو آج کے بعد نہ آئے کوئی بھی. لیکن کہتے ہیں اگلے دن سوئے تو بے چین کیا حضور کی آواز نے. پھر اٹھے, تینوں آ کے پھر مختلف جگہوں پہ بیٹھ گئے. سویرے پھر ملاقات ہو گئی. آج کے بعد نہیں آنا, تو بھی نہ آنا, تو بھی نہ آنا. پر کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز, کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز. تینوں پھر اٹھ گئے. کئی دن آتے رہے. ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا, جو آئے گا سزا ملے گی. ہو گئی بات طے. اخنس بن شریک کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا. میں نے کہا سن, ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں؟ کھری بات کر. سنا تو نے بھی, سنا میں نے بھی, ساری رات سنا. بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچا ہے, ایک ایک بات سچی ہے. تو مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا, خدا را اس پہ غور کرنا, میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا. او پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا, حضور سید عالم کے قبیلے, شروع سے مقابلہ رہا ہے. انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے, انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا, انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا. پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے. اب ہم کیسے مان جائیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات بالکل حق ہے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا. او خدا کے بندو, یہ برادری کا بت, قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ, وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا, گروہ پرست ہو گئے. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا, قبیلہ دوسرا ہے. خدا را, ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا, واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا. لیکن یہ گروہی تعصبات, یہ قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں چونکہ تورات میں بھی حضور کی شانیں, زبور میں بھی حضور کی شانیں, انجیل میں بھی حضور کی شانیں, ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے. رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجئے. کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں, اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. جڑواں بچے ہوں نا, جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے, باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے, اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے. کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا اس طرح آپ کو جانتے ہیں. لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وحی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے, جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے. یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا نہیں مانیں گے. وہ جو گروہی تعصب تھا نا, قبیلے کا تعصب گروہی, وہ لے ڈوبا. وہ
तौरात पढ़ के भी, इंजील पढ़ के भी, बल्कि वो लोगों को कहा करते थे रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं। लेकिन हुजूर आ गए हजरत इब्राहिम की औलाद में से, हजरत इस्माइल की औलाद में से। इन्होंने कहा जी वो तो हमारे कबीले में होते तो हम मानते। मैंने भी गौर करना है, आपने भी गौर करना है। ये सोचें तो यहूदियों की हैं कि फलाना मेरे कबीले से हो तो फिर मानता हूँ, फलाना फलानी जगह हो तो। ये तो सोच हमारी नहीं, हमारे अंदर कैसे आ गई? हमने किस दबदबे से अपने बच्चों को ये बात सिखाई कि तू फलाने चौधरी का बेटा और फलाने कमी के बेटे से तू खेल रहा है? ये सोच पैदा कैसे हुई? कौन था जो ये सोचें लाया? कहां से ये पनपी, कहां आके परवान चढ़ी? इस बुनियाद पर लोगों ने इलेक्शन लड़े कि ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है, ये फलाना है। इस बुनियाद पर लोगों को तकसीम किया और लोग इतने माइल हुए कि इन बुनियादों पर वोट देने लगे, इन नारों के कायल हो गए, इन सथी बुनियादों पर आके उन्होंने काम किया। देखें, मैं कह चुका हूं कि हर कौम के रस्म और रिवाज से इख्तलाफ नहीं, लेकिन वो कौम तासुब का शिकार हो और अपने अलावा किसी को जाने ही ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने कबीले का दिफा करो पर नाजायज बात पर उनकी सपोर्ट ना करो, गलत बात पर उनकी सपोर्ट ना करो। गलत बात जरूरी नहीं कि सारी बातें हमारी अम्मा ही ठीक करती हो, कोई बात हमारी भाभी भी ठीक करती है। अदब से कहें, प्यार से कहें, सूखियाना जुमला ना बोलें, पर कभी अम्मा से भी कहें, अब्बा जी से भी कहें, ये भी किसी की बेटी है। आप क्यों तासुब का शिकार हैं? अदब से कहें कि यहां इसकी बात ठीक है, तेरी ठीक नहीं। खामद भी किसी वक्त अपनी बीवी को कहे कि तू सास बन गया, तो इसका मतलब क्या है? जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है। आप हक के साथ खड़ा होना शुरू हो जाएं। हक की फतह इंसानियत की फतह होती है, सच की फतह मिल्लतों की फतह होती है, मिल्लतों की। सच जब कामयाब होता है तो उसकी छतरी में लोग सुकून पाते हैं। जब हक गालिब आता है, इंसाफ आम होता है, तो हर आदमी को सुकून मिलता है। उसके साये में सब लोग अपने दिलों को ठंडा महसूस करते हैं। हमारी वो जातियात और गिरोह बंदी का जो मिजाज है वो मिल्ली सतह का नुकसान करता है। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ, फिर कहता हूँ, हम अपनी ज़ात का मामला देखते हैं, ज़ात का। कोई उस्ताद किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ाता है तो वो ये नहीं देखता कि कितनी मुश्किल से ये बिल्डिंग बनाई गई, कहाँ से वो पैसे आते हैं जिनके साथ ये सारे अखराजात चलते हैं। मैंने देखा है गिरोहबंदी की जाती है, बच्चों को अपने साथ सेट किया जाता है। इतना बुरा हाल होता है कि एक उस्ताद गया तो बच्चे भी ले गया साथ ही, क्योंकि उसके साथ सेट थे। उसने ये नहीं देखा कि इनका तो मुस्तकबिल तबाह हो जाए। मैं तो एक सबक पढ़ाता हूं तो इनके तो बाकी 6 उस्ताद वहीं पे हैं। यही हाल हम इदारों में करते हैं जहां काम कर रहे होते हैं। हम अपने हिसाब से लोगों को अपने पीछे लगाने के चक्कर में मिल्ली और कौमी सतह के जुर्म करते हैं, कौमी सतह के। उसका नुकसान ना मदरसे का हुआ, ना उस उस्ताद का हुआ, उन बच्चों का नुकसान, उस स्कूल कॉलेज इदारे मदरसे में पढ़ने वालों का नुकसान। क्योंकि हम गिरोहबंदियों के कायल हैं, तंजीमों जमातों के कायल हैं, हम मिल्ली सोचों के कायल नहीं। कोई अगर कहीं भी खैर की बात कर रहा है तो आपको अगर अल्लाह ने सच की तौफीक दी है तो आप सबको सराहेंगे, खैर का जिक्र करेंगे, खैर का। अगर अपने अंदर कोई कोताही हो तो उसका भी इजहार करेंगे। मेरे अजीजों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने हुजूर के जमाने में होते हुए ना माना, ऐसा नहीं था कि उन पर हक वाजे नहीं था, उन्हें पता था सच क्या है, लेकिन वो गिरोह परस्त थे, हक परस्त नहीं थे। जो हक परस्त थे वो हजरत सलमान फारसी की तरह फारस से भी चल के आ गए, वो हजरत सुहैब की तरह रूम से भी आ गए, वो दूर दराज से भी आगे। हक परस्त थे ना, हक ढूंढते। कईयों के घर तक हक गया, घर तक उनको अपनी दहलीज पर सच मिला, लेकिन हक परस्त नहीं थे, गिरोह परस्त थे, वो कबूल नहीं कर सके। आज भी मैंने देखा है बड़े बड़े सियासतदानों का नेक होने को दिल करता है, बड़े बड़े मालदारों का किसी दरवेश का मुरीद होने को दिल करता है सीखने, लेकिन वो ना जान ही नहीं छोड़ती। ना चौधरी साहब का कोई पीर होता है, ना पढ़े लिखे आदमी का, ना मालदार, उनका कैसे पीर होगा?
ممکن ہی نہیں ہے. کس طرح اپنے آپ کو وہ بٹھائیں گے طالب علموں کی صف میں؟ ان کے لیے اس لیے رہ جاتے ہیں، خیر نہیں پا پاتے. آپ نے جب تک وہ چیز چھوڑی نہیں، پیالہ بھرا ہوا ہو تو کوئی اس میں شے اور ڈالی جا سکتی ہے؟ اس کا تو خالی ہونا شرط تھا. ہم بڑے بڑے بزرگوں کے پاس گئے لیکن پیالے بھرے ہوئے تھے، کیسے کوئی شے آتی؟ کاش پیالے ایک تو خالی کرتے پھر سیدھے بھی کرتے، تو پھر تو میرے بھائی کوئی طالب علم بھی گزرے تو وہ خیر کی بات بتائی جاتا ہے. پھر تو کوئی سفید داڑھی والا بزرگ گزر جائے تو اس سے بھی کوئی اچھی بات ملی جاتی ہے، گرچہ انگوٹھا چھاپ ہی ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ پیالہ خالی ہو. لیکن یہاں تو لوگوں کا سٹیٹس ہی اور طرح کا، انداز ہی اور طرح کا. آمدام برسر مطلب نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے قریب ایک جھوٹے مدعی نبوت کو حضرت ابوبکر صدیق نے قتل فرمایا، بھیج کے صحابہ کی جماعت. اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. عرب کے اندر جو قبیلوں کی تقسیم اوپر جا کے ہوتی تھی، اس میں نبی پاک کے قبیلے کو بنو مدر کہا جاتا تھا، اور مسیلمہ کذاب کے قبیلے کو بنو ربیہ کہا جاتا تھا. جب صحابہ اس کو قتل کرنے کے لیے پہنچے نا، ذرا بات سننا کتنی دلچسپ ہے. صحابہ قتل کرنے کے لیے پہنچے تو جو لوگ اس کو ماننے والے تھے نا بنو ربیہ قبیلے کے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا 100% جھوٹا ہے. تو انہوں نے کہا تمہارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ اتنے سچے ہیں کہ سورج سے زیادہ چمکدار ہے ان کی سچائی، چاند سے زیادہ روشن ہے ان کی سچائی. انہوں نے کہا پھر تم اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ کہنے لگے ہماری برادری کا جو ہوا، ہمارے قبیلے کا تو ہے نا. او خدا کے بندو، اتنی ظالمانہ سوچیں، اتنی ظالمانہ کہ چونکہ ہمارے قبیلے کا ہے. اور اچھا اس کا نام ہی کذاب ہے، مسیلمہ کذاب. اور کذاب کیا ہے کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری برادری کا تو ہے نا. اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو. پہلے بتاؤ کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر. اے کلندر لاہوری تیری قبر پہ رحمتیں ہوں. کہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے، کہاں سوچتا ہے، کیا انداز اختیار کرتا ہے. کہنے لگے تو اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، تیرے قلم کے حسن پہ قربان جاؤں. کہنے لگی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول